شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اس محفل میں ہم شریک ہیں. بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا اور اللہ تعالیٰ سے ہم عمل کی توفیق کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. گزشتہ درسوں میں ہم نے بات پڑھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے آدمی کو تلاشا کہ کس کو میں سب سے پہلے بتاؤں. تو سب سے پہلے کسے بتایا؟ ابو جہل کو بتایا. نہیں، ابو جہل کو بتایا. ابو جہل کا جو یہ تھا مطلب اس کا رد عمل کیا بولیں اسے؟ رد عمل کو کیا بولیں؟ اس کا فیڈ بیک بولیے یا کچھ بھی بولیے. تو فوراً اس نے منہ پر دروازہ بند کر دیا، بولا کہ آپ بددین ہو گئے ہیں. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ یہ بات اور وائرل ہو. تو وائرل کرنے والی جو خاص لوگ ہوتے ہیں ہر محلے میں، ہر سوسائٹی میں، ان کو بتا دیں تو بغیر خرچ کے بات پھیل جاتی ہے. تو جمیل ابن معمر اس کو بتایا کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس نے پوری گاؤں گلی مکے کی خبر کر دی کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں رضی اللہ عنہ. اس کے بعد لوگ لڑنے لگے، مار پیٹ شروع ہوئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے سب کا جواب دینے لگے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک یہاں انہوں نے صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ بڑھ گئے، ان کو ستانے والے، مارنے والے، تو گھر میں جا کر چھپ گئے. تو اور ایک مشرک تھا عاص بن وائل السہمی، وہ آیا. اسے معلوم ہوا کہ کیا چل رہا محلے میں، اتنی گڑبڑ کیوں ہے. بولا کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں، ہم سب ان کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو عاص بن وائل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو عاص بن وائل اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ کوئی مسلمان نہیں تھا. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد یہ مشرکین کی حالت تھی. باقی مسلمانوں کا کیا معاملہ تھا؟ تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو فاروق کا جو ٹائٹل ملا ہے کیوں ملا ہے؟ یہ فاروق کا جو ٹائٹل ہے، عمر تو آپ کا نام ہے، عمر بن خطاب ابا کا نام ہے. تو فاروق کا جو ٹائٹل ملا کیسے ملا؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ ہم کھل کر جاتے ہیں، چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے تک لوگ ڈر کر گھروں میں دار ارقم میں عبادت کرتے تھے. تو دو صف بنائے گئے، ایک صف سامنے حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک صف میں عمر بن خطاب، پیچھے پورے صحابہ، بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے کے سارے نکلے اور سارے صحابہ کے چلنے کی وجہ سے دھول اڑ رہی تھی، یعنی ایک شان و شوکت، قوت کا مظاہرہ ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں جب یہ لوگ گئے تو مشرکین سارے کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ جب مشرکین نے عمر اور حمزہ کو، سارے صحابہ کو اس حالت میں دیکھا تو ایسی چوٹ ان کے دل پہ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن میرا لقب فاروق رکھ دیا، یعنی حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا، جس سے حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹنے کے قریب ہو گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے ہم کعبے کے پاس نماز پڑھنے کو ڈرتے تھے، لیکن عمر جب مسلمان ہوئے تو ہم کھل کر کعبۃ اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھنے لگے۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا۔ جب تک اسلام کیسے تھا؟ پردے کے اندر تھا۔ اس کی علانیہ دعوت دی گئی، مسلمان بھی کعبۃ اللہ کے اطراف بیٹھنے لگے، اور جیسے جیسے مشرکین ستاتے تھے اس کا جواب بھی دیا جاتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تب سے مسلمانوں برابر طاقتور رہے اور باعزت رہے۔ تو آج بھی اسلام اپنے لوگوں میں عمر جیسا آدمی تلاش کرتا ہے۔ آپ لوگوں میں عمر جیسا کوئی آدمی ہے اتنا دلیر ہو کہ دشمن اس سے ڈرے۔ آج جو کچھ ہم واٹس ایپ میں جو کچھ چیزیں وائرل ہوتی ہیں یہ ساری دکھا کر مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، دیکھو وہاں ایسا ہو رہا ہے ایسا، یعنی سوچ سمجھ کر مسلمان کو مارتے ہوئے، مسلمان کو تنگ کرتے ہوئے وہ لوگ ویڈیو نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ ویڈیو میں وہ سارے مجرم آ جائیں گے، ان پر فوجداری مقدمہ چلے گا، کیس چلے گا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ وہی قاتل، وہی محکم، وہی شاہد، یعنی سب کچھ وہ لوگ ہیں، تو کوئی نقصان کی بات نہیں، ہم کو کیا نقصان ہوگا، ساری چیزیں ہماری ہیں۔ لیکن آج اسلام کو عمر جیسا آدمی کی ضرورت ہے جس سے اسلام کو طاقت پہنچے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد تھوڑی حالت بدل گئی، مسلمانوں کو تھوڑی طاقت حاصل ہو گئی، تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک آدمی تھا عتبہ بن ربیعہ، تو وہ سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ محمد کے پاس جا کر بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو تھوڑے آفرز دیتے ہیں، اگر محمد مان لیتے ہیں تو سرگرد ختم ہو جائے گا، جیسے وہ سمجھتے تھے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اچھا کون جائے گا جو جا کر بات کرے؟ تو عتبہ بن ربیعہ وہ کہا کہ میں بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات کرتا ہوں۔ تو وہ گیا، جا کر بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو باتیں بول رہے ہیں اس سے ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، کسی گھر میں بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان، ایسی حالت ہو گئی ہے، آپ ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بات بولتا ہوں، آپ اسے مان لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ صرف نہیں سنتے تھے۔ بولا کہ ابو الولید، یعنی اس کی کنیت تھی، بولو سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو؟ تو اس نے سنانا شروع کیا، بولا یہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر آپ اس کے ذریعے سے مال کمانا چاہتے ہیں تو سارے مکے والے مل کر آپ کو اتنی دولت دے دیں گے کہ آپ مکے کے سب سے ریچسٹ مین بن جائیں گے۔ یہ پہلا آفر تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر آدمی کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے مال آفر کیا، سب سے زیادہ دولت مند ہم آپ کو بنا دیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں سارے مکے میں آپ سردار بن جائیں، بڑے آدمی بن جائیں، یہ خواہش بھی لوگوں کو ہوتی، گھر میں بڑے ہو نہ ہو ہر کوئی کیا چاہتا ہے محلے میں وائٹ کالر بن جائے، سب کی خواہش ہے، میری بھی آپ کی بھی، کیا نہیں کی، سب کی خواہش ہے، سب کی خواہش ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں، لیکن خواہش سب کی ہے کہ ہم بڑے بنیں۔
بڑے بننا اچھی بات ہے، آپ سے قوم کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، آپ قوم کی خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن صرف تکبر، بڑے آدمی میں بڑا، ایسا بولنے کے لیے وہ تو یہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا تلک الجنہ، یہ جنت ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو زمین میں صرف اتراتے ہیں، ان کو وہ جنت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا آفر تھا کہ اگر آپ رئیس بننا چاہتے ہیں، بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، تو چلو ہم آپ کو بڑے بنا لیتے ہیں، تو آپ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ ہم نہیں کریں گے۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، کنگ بننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں، وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک چوتھی بات اس نے کہی کہ اگر آپ کے پاس جو آتا ہے جس کو آپ جبریل کہتے ہیں، جبریل کہتے ہیں، اگر وہ کوئی بھوت ہے، بھوت بولے تو گھوسٹ، وہ بھوت ہے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ کیا کہا عتبہ بن ربیعہ نے؟ کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھوت چڑیل وغیرہ آتی ہو، آپ اس کو جبریل کہتے ہو، ہم کیا کریں گے؟ اس کا علاج کرائیں گے، اس کا علاج کرائیں گے۔ تو کہتے ہیں تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کے دیتے ہیں، اور اتنا مال ہم خرچ کریں گے کہ اس بھوت کو ہم دور کر دیں، آپ کا علاج ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان پر بھوت غالب آ جاتا ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ کس نے کہا؟ عتبہ بن ابی ربیعہ۔ کتنی باتیں اس نے کہی؟ 4 شاید نہیں، مال، سرداری، کنگ بادشاہ بنا لینا، یا بھوت چڑیل اگر ہے تو اس کا علاج ہم کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا صبر دیکھیے، اللہ وہ کہتا رہا، اللہ کے نبی سنتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو نبی کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، آمین۔ نبی نے ساری باتیں سنی، وہ سن کر بول کر فارغ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو الولید تمہاری بات ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے بات نہیں کاٹا، بولا کہ تمہیں بول کو ہوگا کہ؟ تو اس نے کہا ہاں میری بات ختم ہوگی، میں نے آپ کو جو آفرز کرنے تھے کر دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اب میں بول تو سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تمہاری بات میں سنیا نہیں، اب میری بات تمہیں سنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھنا شروع کی، سورت سے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ تنزیل یہ قرآن ہے جو رحمان الرحیم سے نازل ہوا ہے۔ سورہ نمبر 41، کون سی سورت؟ فصلت، سورۃ حامیم والسجدہ، دو نام ہیں اس کے۔ قرآن کی کچھ صورتیں ہیں جن کے 2 نام ہیں، سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، بنی اسرائیل، اور سورۃ الاسراء۔ اور اسی طرح یہ ہے سورۃ حامیم والسجدہ، سورۃ فصلت۔ اللہ کے نبی نے کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیتیں پڑھی، شروع صورت کے پوری آیتیں پڑھی، اور آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے، یہ سنتے بیٹھا تھا عتبہ بن ربیعہ۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، اس میں سجدہ ہے، پھر فرمایا ابو الولید تم یہ جو کچھ سننا تھا سن چکے، میں نے سنا دیا اب تم کو، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تو عتبہ یہ آیتیں سن کر وہاں سے اٹھا، اب ادھر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ادھر دور وہ لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کے پاس جا کے وہ جواب دینا نا، اللہ کے نبی کیا بولے ہیں، آفر سننے کے بعد کیا کہا، فرمائشیں سننے کے بعد۔ تو جب وہ جانے لگا تو دور سے دیکھ کر کافروں نے کہا رے عتبہ جیسے گیا نہیں ویسا آتا نہیں ہے، اس کے چہرے کا رنگیج بدل گیا ہے۔ وہ لوگوں نے دور سے پہچان لیا، بولا کہ عتبہ جاتے وقت خوشی خوشی گیا، اب آتے وقت اس کے چہرے کا کلر کیا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ تو وہ جب آیا
پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا، لوگوں نے پوچھا کہ ابو الولید کیا خبر ہے، کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کلام سنا جو کبھی نہیں سنا تھا. ہاں، میں نے نہیں سنا، اللہ کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے. قریش کے لوگوں میری بات سنو، محمد کو چھوڑ دو. کیا کہا عتبہ بن ربیعہ نے؟ اللہ کے نبی کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. اگر عرب نے اسے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسرے لوگوں نے کر لیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تمہارے اپنے قوم کا آدمی غالب آتا ہے، اس سے تعارض نہیں کرو، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو. یہ تھی بات عتبہ کی. بعض باتیں یہ بھی آتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم انکار کرو گے تو میں تمہارے لیے وہی چاہوں گا جو عاد اور ثمود پر بجلیاں گری. جب یہ آیت پر اللہ کے نبی پہنچے تو ابو الولید نے اللہ کے نبی کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، بولا اللہ کے نبی قوم کے لیے ایسی بد دعا مت کیجیے. تو یہ بھی ایک روایت آتی ہے. اس کے بعد یہاں کچھ باتیں ابو طالب بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو جمع کرتے ہیں. ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ابو طالب کو جو کچھ وہاں گزر رہا تھا سارے باتوں کا اندازہ تھا. بڑے آدمی تھے، دنیا دیکھی آدمی تھے، سن رسیدہ عمر گزری تھی، تجربے کار آدمی تھے، سردار تھے، ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے اس معاملے کو یاد کیا، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، بھولے نہیں ہوں گے کہ آپ کو یاد ہے کہ قریش نے ایک نوجوان کو لائے تھے. اس نوجوان کا نام کیا تھا؟ ابو طالب کے پاس ایک آدمی کو لایا، ہمیں ان کو لے کو ان کو دے ڈالو. بولا کون تھا وہ؟ تمہیں نہیں بولنا دیشا، اللہ آپ کے علم میں برکت دے. چھوٹو بندے موختے ہاں بولو اٹھا، نہیں بولے تم بولو. ہاں عمارہ، کیا تھا اس کا نام؟ عمارہ. تو اس کو قریش لائے، بولے کہ ایسا کرو آپ یہ نوجوان کو لے لو، ہٹا کٹا ہے، خوبصورت ہے، تمہارے محمد کو ہمارے حوالے کر ڈالو. تو ابو طالب کیا بولے؟ اچھا ایسا کی میں عمارہ کو لے کو کھلانا پلانا، تمہیں محمد کو کیا کرنا؟ قتل کر دینا. کیا انصاف ہے تمہارا؟ تو وہ ساری باتیں ان کے دماغ میں تھی، ابو طالب کی دماغ میں تھی. اور اسی طرح ان کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلنے کی کوشش کی تھی. اور یہ بھی دماغ میں تھا کہ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی. اور یہ بھی دماغ میں تھا کہ عمر اسلام لانے سے پہلے قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، یہ بھی ان کو یاد تھا. اور یہ سارے واقعات کو نوٹ کر کے ان کا دل کانپ اٹھتا تھا. اور لیکن وہ سمجھتے تھے کہ عمر اور حمزہ کے اسلام لانے کے بعد دشمنی اور بھی بڑھ گئی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں انہوں نے اپنے خاندان کے جو اور بھی دوسرے لوگ ہیں ان کو جمع کیا. اس میں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے جو دونوں خاندان تھے ان کو سب کو جمع کیا. جمع کر کے اس نے سارے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتا رہا، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے، سب مل کر کریں گے، سب مل کر کریں گے. تو سارے لوگ آئے سوائے ابو لہب کے. ابو لہب اس خاندان میں نہیں آیا، وہ نہیں آنا چاہتا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہے، آج کے زمانے میں اگر آپ اسے سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ نے ہمارے اوپر یہ چیز لائی ہے. ہم لوگ دیکھ، وہ کون سی چیز ہے؟ کووڈ کا زمانہ. کووڈ کے زمانے میں آپ اپنے گھر میں بند تھے نہیں، باہر نکلے تو جسم پہ نشانہ پڑ جاتے تھے، کپڑے بھی پڑ جاتے تھے، لیکن کسی کو بولتے نہیں تھے. کون کتنے کھایا باہر بولتا نہیں تھا، پھر گھر کو آ جاتا تھا. تو بالکل یہ کووڈ کے زمانے کی حالت ہے جو ہم سب سے گزرا ہے. کیسے کیسے ہم گلیوں سے چھپ چھپ کے اپنے گھر کے لیے کیسے کیسے چوروں کی طرح آتے تھے، چوروں کی طرح باہر نکلتے تھے. اللہ کرے انسانوں پر دوبارہ وہ زمانہ نہ آئے جب ایک دودھ کی پیکٹ خریدنے کے لیے بھی جیسے چوہا اپنے بل سے چپکے چپکے نکلتا نہیں، ویسا نکل کے چوہے کی طرح بل میں گھسنا پڑتا تھا.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، یہ تھا ایک پابندی. لیکن یہی چیز مکے میں اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو مکے کے لوگوں کا خون کھولنے لگا. انہوں نے کہا کہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس کام کے لیے وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے، جیسے مشرکین مکہ ہیں جمع ہوئے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور اسی طرح ابو طالب کا جو خاندان تھا اس خاندان کے خلاف چند تجاویز انہوں نے پاس کیے. تو اس میں سے کیا تھا کہ کوئی بھی اس خاندان میں شادی نہیں کرے گا. دیکھا کتنا بڑا یہ تھا، ایک مورل بیکاٹ تھا، بیکاٹ کی زندگی. کہا کہ عجیب تھا کہ اس خاندان میں کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، یہ پہلی چیز تھی. اور اس خاندان سے ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے، نہ ان سے کوئی مال بیچیں گے نہ ان کا کوئی مال خریدیں گے. ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ جہاں مسلمان مائنورٹیز میں ہیں وہاں جو لوگ دوسرے ہیں وہ ایسی ساری پابندیاں لگا رہے ہیں. جہاں ان کے دکانات ہیں ایسی ساری چیزیں وہاں چل رہی ہیں. تو سیم اس زمانے بھی ایسا آزمایا گیا. اور اسی طرح کہا کہ نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے. ایسا کب تک ہوگا؟ جب تک کہ محمد کو وہ ہمارے حوالے نہ کر دے کہ ہم ان کو قتل کریں، تب تک ان کے خاندانوں میں ہم شادی نہیں کریں گے، ان سے کوئی چیز لین دین کے لیے نہیں بیچیں گے، نہ لیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے. آپ سمجھیں کیسی ان کی شرطیں تھیں. انہوں نے کیا کیا، اس کو دستاویز پر لکھا. اس کے وہ زمانے میں جو بھی دستاویز تھا، وہ پیپر کا زمانہ نہیں تھا، ساری باتیں لیدر پر، چمڑے پر لکھی جاتی تھی یا ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی یا دوسرے پتوں پر لکھی جاتی تھی. تو انہوں نے صحیفے میں لکھا. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ کے معنی وہ جس پر لکھتے ہیں کہ وہ جو لکھا ہے وہ لکھنے والا تھا منصور بن عکرمہ، وہ لکھا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نضر بن حارث نے لکھا تھا. صحیح بات یہ ہے کہ وہ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا فرمائی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا. ہاتھ شل ہونا کا مطلب ہاتھ کام نہیں کرنا، سوکھ جانا، ہاتھ سوکھ جانا. جس نے وہ صحیفہ لکھا تھا جس میں وہ سارے کنڈیشن تھے. اب جب سارے کنڈیشن لکھ دیے گئے، کعبۃ اللہ میں وہ لگا دیا گیا، تو ابو طالب اپنے سارے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی، وہاں جا کر بس گئے. 3 دن 15 دن نہیں، 3 سال. اللہ اکبر. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو سکون کعبۃ اللہ کے صحن سے ملتا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ لوگ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، کعبے کے چھاؤں میں جیتے تھے. 3 سال شعب ابی طالب میں زندگی گزاری. شعب ابی طالب وہ جو گھاٹی تھا پہاڑوں کی، کوئی جنت نہیں تھی. وہاں کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا اور کوئی خریدنے کے لیے کوئی بیچتا بھی نہیں تھا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں بچے جب بلک بلک کر روتے تو وہ رونے کی آواز مکے میں سنائی دیتی تھی. اور صحابہ کو کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا تو درختوں کے پتے کھا لیتے تھے، جس سے ان کو مینگنیاں ہوتی تھی، جیسے بکری اور گائے کی مینگنیاں ہوتی. یہ سب تکلیفیں اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھائی. یہ شعب ابی طالب ہے. غلے اور سامان، کھانے پینے کے سامان بند ہو گیا. جیسے آج کل اب دیکھ رہے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر رحم فرمائے. میں ہمیشہ سارے بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں. ضرور دعا کریں کہ اللہ ان کی وہ حالت کر دے جو پہلے تھی اس سے بہتر تھی، اس سے بہتر تھی. اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. آمین. تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مکے میں مال بیچنے کے لیے آتا تو سارا مال مکے والے خرید لیتے اور ابو طالب کے لوگوں تک بات جاتی نہیں تھی. پتے اور چمڑے کھانے پڑے. صحابہ کرام کو پتے اور چمڑے کھانے پڑے. کبھی کھائے ہم پتے؟ ہاں کبھی ہم پتے کھائے؟ کھا
کھاتے ہیں، کبھی کریاپا کھا لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، بیماری کے لیے دوا کے طور پر کوئی کھا لیتے ہیں، لیکن یہ کھانا جو تھا، یہ کھانا جو تھا مجبوری میں تھا. وہ کہتے ہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے. فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھی. یہ آواز ان کی تھی. ان کے پاس بمشکل کوئی چیز پہنچتی تھی اور سارا سامان مکے والے خرید لیتے تھے. حکیم ابن حزام جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ختیجہ کے یہ بھتیجے تھے. کبھی کبھی پھوپھی کے لیے چھپے چھپے چوری گیہوں بھیج دیتے تھے لوگوں سے چھپا کر. تو ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا. ابو جہل تو اسی کام میں لگا ہوا تھا، اسے دوسرا کوئی کام نہیں تھا، وہی کام دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو کیسا نقصان پہنچائے. تو اس نے کبھی دیکھ لیا تو روکنے پر اڑ گیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ گیہوں ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا. ابو طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر، ابو طالب کو برابر خطرہ لگا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ نہ ہو. تو ابو طالب کیا کرتے تھے، رات میں سو جاتے. تو جیسے میں دکھتا کہ سو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر رات میں بدل دیتے. جہاں لوگوں کو سوئے ہوئے اللہ کے نبی دکھتے وہاں نہیں ہوتے تھے. صبح سونے کے بعد پھر ان کو نکال کے دوسرے بستر میں سلاتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے محفوظ رہیں. جیسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں. رات میں کوئی دیکھتا نہیں تھا. پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں میں سے کسی کو اللہ کے نبی کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم ان کے بستر پر چلے جاؤ. یہ اس لیے ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل سے محفوظ رہے. دیکھا کیسے کیسے ابو طالب ہر مرحلے پر ابو طالب نے ساتھ دیا. تو کہتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو صحیفہ تھا وہ صحیفہ چاک کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. یہ ذرا لمبا بھی ہے اور ایسا نہیں کہ آدھا میں اب بول کر آدھا آپ کے لیے رکھوں تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیسے یہ ظلم کی داستان ختم ہوئی، کیسے یہ جو کعبۃ اللہ پر لگایا گیا تھا اس کو کیسے پھاڑا گیا، وہاں سے نکالا گیا، کیسے لوگوں نے ٹیم ورک کیا. تو یہ سارے سبق سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سارے مل کر کام کرتے ہیں تو کیسا کیسا ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ مشرکین میں اچھے بھی تھے، ان لوگوں نے ایک ایسا کام کیا کہ وہ ظلم کی داستان وہاں سے نکال دی گئی. 3 سال کے بعد اللہ کے نبی اور ابو طالب کا پورا خاندان اس شعب ابی طالب سے باہر آئے. لیکن جیسے ہی باہر آئے کچھ ایسے واقعات ہوئے، ابو طالب اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ واپس آنے کے چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ آپ کی چہیتی پیاری بیوی ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی انتقال کر گئیں. تو اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کا نام دیا گیا، غم کا سال. تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. بات ہماری وہاں سے شروع ہوگی کہ جو معاہدہ انہوں نے وہاں لکھا تھا وہ معاہدہ کیسے ختم ہوا، کیسے اس کو ختم کیا گیا. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. اللہ جو بھی ہم سنتے ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.